مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب آتا ہے گا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی نیت ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔ جب مسجد سے خارج ہوں گے، باہر نکلیں گے تو اعتکاف کی نیت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت آپ نے کی ہوئی تھی۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اب بھی ثواب کے لیے کر لیں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب کھانے پینے سونے کی اجازت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1442 ہجری کے ذی الحج کی آج تیسری شب، تھرڈ نائٹ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ تیسری رات کی نسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1442 ہجری کے ذی الحج کی آج تیسری رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، جو مدنی چینل پر پہلے کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارا سوال ہے، قربانی نا مزدور بندے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں، مزدور ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ شرائط پائے گے قربانی کا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے مزدور ہو، چاہے مل آنر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی جس کے پاس بھی پیسہ ہے اور شرائط پورے ہوئے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، میں اپنی آمدنی میں سے 1% دعوت اسلامی کے لیے نکالتا ہوں، 1% 11ویں شریف کے لیے نکالتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو میں 1% 11ویں کے لیے نکالتا ہوں، کیا میں اپنے پیسوں قربانی کے جو قربانی کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ پیسے 11ویں شریف کے ملا سکتا ہوں؟ اور جو دعوت اسلامی کے لیے 1% میں نکالتا ہوں، جیسا کہ میرے پاس 3000 روپے جمع ہو گئے، تو وہ میں سال کے لیے جمع کر کے رکھوں اپنے پاس، یا پھر رسائل وغیرہ تقسیم کر دوں، یا مدرسے وغیرہ صدقہ باکس وغیرہ میں دے دوں؟ کیا میرے لیے بہتر رہے گا؟ اور جو 11ویں شریف کے اندر 11ویں شریف کے پیسے ہیں وہ قربانی کے اندر ملا سکتا ہوں میں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ جو 11ویں شریف کے لیے آپ نے نکالے پیسے ابھی آپ کے قبضے میں ہی ہیں، تو اس کے آپ مالک ہیں، آپ جو چاہے کریں اس کو۔ اب قربانی کے لیے پیسوں میں ملانے سے تھوڑا یوں مطلب اچھا نہیں لگ رہا۔ اب نیاز کے لیے غوث پاک کے اصالہ ثواب کے لیے لیے ہیں تو غوث پاک کا اصالہ ثواب کر ہی دیں، اور باقی ہوں گے 2-4 ہزار ہوں گے وہ اپنے پلے سے پورے کر کے قربانی کرنے، یہ بہتر یہی ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا بخل دلاتا ہے آدمی کو، مطلب تھوڑا یوں پیسوں کے بارے میں ایسا کرتا ہے، تو اس لیے وہ شیطان کو دھکا مار گیا۔ سخی جو ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ وہ بخل نہیں ہے جس کی مطلب ہے نا جس کو گناہ کہا جائے۔ یہ میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے، باقی وہ اس میں جو آپ کو پسند ہو، کتابیں بانٹ دینا یہ بھی اچھا کام ہے، مدرسے کے چندے میں دے دینا یہ بھی اچھا کام ہے، کسی دعوت اسلامی کے لیے آپ نے کیا نا، تو دعوت اسلامی کسی بھی نیک جائز کام میں آپ خرچ کر دیں تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جو جانور مچھلیاں کھاتے ہیں اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ مچھلی کھاتا تو نہیں دکھایا آپ نے۔ یہ بات ہوئی نا، تو پتا چلے نا ناظرین کو بھی کہ ایسے بھی بکرے پائے جاتے ہیں جو مچھلی کھا جاتے ہیں، وہ بھی پوری مچھلی۔ کیا بات ہے، اللہ کی شان ہے۔ حالانکہ یہ کہ بالکل عادت کے خلاف ہے، خلاف معمول ہے۔ اور اب یہ کہ وہ مچھلی کھانے سے قربانی کے لائق نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ مچھلی کھائے، بوٹی کھائے، قربانی کے اگر شرائط اس میں پائے جائیں نا جانور میں، قربانی اس کی ہو جائے گی۔ عادت دلائی ہوگی، اب وہ جیسے اب بادام پستے آدمی کو نہیں ملتے، بکروں کو ملتے ہیں۔ یہ بیچنے والے دعویٰ کرتے ہیں نا ہم بادام پستے کھلاتے ہیں اس کو، حالانکہ بندہ نہیں کھا سکتا، بکرا کھا سکتا ہے، غریب آدمی کھا سکتا، بادام پستے کھائے گا۔ دوبارہ لے کے بادام پستے کھانے والے بکرے کی بھی ہو جائے گی قربانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا مسجد کو چندہ دیتے وقت اس کا ایصال ثواب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو مسجد کو جو چندہ دیا اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ساری امت کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کر سکتے ہیں، سبھی کو کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کو، فرشتوں کو بھی کر سکتے ہیں، جو مسلمان جنات ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي علي من سوريا، وأرجو منكم الإجابة على سؤال لي إذا تفضلتم علي. هل يمكن صناعة أو استخدام الأواني المنزلية من عظام الحيوانات؟ وهل يمكن استخدامها في الحلي كالقلائد أو الخواتم سواء للرجال أو النساء؟ یہ ہڈیوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہڈیوں کے برتن، زیورات وغیرہ، انگوٹھی
استعمال کر سکتے ہیں نہیں. اس کا مسئلہ یہ کہ سور جو ہے نا خنزیر کی ہڈی بال ہر چیز اس کی ناپاک ہے، حرام ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتے. باقی دوسرے جانور جو ہیں ان کی ہڈی چاہے وہ حلال جانور ہو، بلکہ حرام جانور کی بھی ہڈی جو ہے، یا مر گیا کوئی جانور، حلال جانور بکرا مر گیا، تو اب یہ کہ ان ہڈیوں پر جو حلال جانور میں اب اس کی بات نہیں کر رہا، اس کی حلال کیا گیا تو اب تو وہ ہڈی پر گوشت بھی ہے تو گوشت بھی پاک ہے، ہڈی بھی پاک ہے. لیکن ایک حرام جانور یا مرا ہوا جانور خنزیر کے علاوہ، تو اس کے بال پاک ہیں، کھال بھی دیواغت کر لی جائے، اس کو سکھا لیا جائے کہ اب کوئی اس میں وہ رطوبت نہیں رہی، تو اب یہ بھی پاک. اس طرح ہڈی پر اب کوئی بھی چکناٹ یا کسی قسم کی وہ تری باقی نہیں رہی، اس کی سب سوکھ ساکھ گئی، تو اب یہ ہڈی بھی پاک ہو گئی. لیکن مردار جانور کی ہڈی یا حرام جانور کی ہڈی، بال کھال یہ کھا نہیں سکتے. رہا کہ ہڈیوں کے اب کوئی چیزیں بنانا، انگوٹھی بنائی، اس کو پہنا، اب چونکہ یہ پاک ہے تو اب اس سے مطلب کوئی حرج نہیں اس میں. اسی طرح اس کی کھال پر بیٹھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چیتا ہے، اس طرح کے جانور جو ہے نا، ان کی کھال پر بیٹھنے سے علماء نے لکھا ہے کہ تکبر پیدا ہوتا ہے، تو بچنا چاہیے. اور رہے اس کے برتن، ہڈیوں کے برتن، تو اب یہ ہڈی ہے تو پاک. اب حرام جانور ہے یا مردار ہے، اس کی ہڈیوں کا جو خشک ہو گئی اب پاک تو ہے، اس کے برتن بنائے گئے، اس برتن میں کھانا پینا کیسا؟ حرج نہیں ہے اس میں. جیسے تیل وغیرہ استعمال کرنے کے لیے یا ہاتھی دانت کی کنگھی، اس میں تیل کا استعمال کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت نے لکھا ہے. تو جب وہ پاک ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اصل ممانعت اس کے کھانے پینے کی ہے. جی، ہڈیوں کے برتن میں بھی کھا پی سکتے ہیں، اور ہڈی کا کوئی جز، کوئی بھی حصہ، ذرہ، یہ دیکھنا کہ کھانے کے دوران یہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اس طرح ہاتھی دانت کی کنگیاں بنتی ہیں یا بنتی تھیں، اب تو وہ نقلی ہاتھی دانت نقلی ہوتے ہیں، یہ فرنیچر میں لگاتے ہیں، پیسو پلاسٹک ہوتا ہے. اب بھی ہو سکتا ہے اصلی ہاتھی دانت بھی ملتا ہو، کنگھی بھی ملتی ہو. اچھا، بعضوں کے نزدیک ہاتھی نجس العین ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھی نجس العین ہے، یا پھر ہاتھی دانت بھی اس کے استعمال. صحیح یہ ہے کہ وہ نجس العین نہیں. ہاں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، امام محمد کا قول ہے نا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. ان کے نزدیک پھر اس کے بال کھال ہڈی سب وہی حکم جو خنزیر کا ہوگا. اس طرح کتا بھی بعضوں کے نزدیک نجس العین ہے، پورا ناپاک ہے، تو اس کا بھی وہی بال کھال ہڈی کا جیسے خنزیر کی نہیں استعمال ہوتی اسی طرح ہو جائے گا. ہمارے نزدیک صرف خنزیر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف خنزیر جو ہے سور، اس کا یہ نجس العین ہے. اچھا، اب یہ کہ یہاں ایک غلط فہمی لوگوں کی، یہ بار بار سور بولتا جا رہا ہے، اس کا وضو، یا عوام میں سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کوئی بولے گا اور زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کوئی بولے گا 40 دن کے لیے یوں ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خنزیر کا نام قرآن کریم میں بھی موجود ہے. تو تلاوت کرتے ہوئے کیا کرو گے؟ عربی میں خنزیر بولتے ہیں، ویسے سور بھی بولتے ہیں، اس کو گجراتی میں ڈکر بولتے ہیں. اچھا، اور انگلش میں پگ، انگلش میں اس کو پگ بولتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں اس کا نام لینے میں. باقی زیورات اور یہ سب پاک ہیں، زیورات بھی پہن سکتے ہیں، انگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں. وہ ہڈیوں کے، جن ہڈیوں کا تذکرہ بھی ہوا،
اور خنزیر زندہ ہو یا مرا ہوا ہو، اس کا بال کھال گوشت ہر چیز اس کی ناپاک ہے۔ بعض اور جانوروں میں بھی اختلاف ہے علماء کا، کسی کسی جانور کے بارے میں، جیسے کتے کے بارے میں کتا نجس العین بعض کے نزدیک ہے، شاید بعض کے نزدیک ہاتھی بھی نجس العین ہے۔ تو جن کے نزدیک جو نجس العین ہے اس کے احکام الگ ہیں، جیسے میں نے خنزیر کا بتایا، یہ خنزیر نجس العین ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف بھی علماء کا نہیں ہے، خنزیر کو سب مطلب نجس العین مانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا کیسا؟ ہمارے آفس میں دو افراد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی بعض لوگوں میں ہوتا ہے، یہ جو اب ہوتا ہے اچھے بھلوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات مذہبی لوگوں میں بھی یہ مرض گھس جاتا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایسے موقع پر نظر ڈالیں کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ تو یقیناً ہمارا ضمیر جواب دے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ جیسے کوئی گالی نکالے پھر توجہ دے کہ کیا ان بارگاہوں میں سے یہ ممکن ہے، تو ہرگز نہیں ہے، ہمارے ذہن سے نکلے گا، ہمارے ضمیر بولے گا نہیں تو پھر ہم کائے کو کریں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اسی طرح کسی کو نیچا دکھانا، کسی کی تذلیل کرنا، بےزتی کرنا، یہ گناہ ہے۔ ارے اس کا دل دکھے گا، اس کی عزت لوگوں کے نزدیک خراب ہوگی، کہ اس میں یا تو اس کی غیبت کر کے نیچا دکھائے گا، یا عیب کھولے گا، اس کا سامنے کھولے گا، تو یہ غیبت سے بھی سخت ہے کہ وہ سیدھی سیدھی دل آزاری ہوگی۔ اچھا، اور یا تہمت رکھے گا کہ وہ عیب اس میں نہیں ہے پھر بھی بولے گا یہ ہے اس میں، یہ ایسا ہے، یہ بھی غیبت سے سخت گناہ ہے۔ اس کے بغیر نیچا دکھائے گا کیسے اس کو؟ تو اس لیے وہ بالکل ایسا کیا ہے تو سچی توبہ کرنی ہے، اور جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے، عموماً اور اس طرح معافی مانگنی ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کو معاف کر دے۔ جی میں عرض کر رہا تھا، عموماً یہ ساتھ کام کرنے والوں میں یا ساتھ رہنے والوں میں ہوتا ہے، اور اس میں شاید توکل کی بھی کمی ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، کسی طرح یہ پیچھے آئے گا نا تو مجھے ترقی ملے گی۔ تو کسی کو پیچھے کرنے میں ہی اپنی ترقی کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کو آگے بڑھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو ہمارے مقدر میں وہ تو مل کر رہے گا۔ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دیا، مقدر میں وہ تو ہو کر ہی رہے گا، ایسا ہی یہ بھی کیا جاتا ہے، بالکل آفیسز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تاکہ یہ نظر سے گر جائے اور میری ترقی ہو جائے۔ یہ ترقی اگر ظاہری طور پر کسی کی ہو بھی گئی تو یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزل ہی ہے، جہنم کے گڑھے میں گرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک پر نظر رکھیں۔ حقیقت میں تو عزت والا یہ نہیں ہے جس کو کوئی افسری مل گئی، کوئی آفیسر بن گیا، تو یہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو قرآن حدیث کو ماننے والے، قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا، بس اسی کو دیکھ لیا جائے کہ ہم مطلب زیادہ سے زیادہ پرہیزگار بننے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عزت پانے میں کامیاب ہو جائے۔ ورنہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا اور اللہ پاک کی نظر میں ہماری عزت نہیں ہے، تو دنیا عزت کو کیا کرنا ہے؟ فرعون کے پاس بڑی عزت تھی، نمرود کے پاس بڑی عزت تھی، قارون کے پاس بڑی عزت تھی، اور بڑے بڑے عزت والے گزرے جو آج ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، نام و نشان مٹ گئے۔ لوگ نام بھی لیتے ہیں تو نفرت کے ساتھ لیتے ہیں، عبرت کے لیے لیتے ہیں، اس لیے وہ بس عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں بس آبرودار ہے، عزت والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہر مسلمان کا احترام کرے، کسی کی بھی تذلیل نہ کرے، بلکہ عزت کی حفاظت کرے۔
میرا تو خیال ہے باپو اگر الٹا کر لے نا, ٹانگ کھینچنے کی بجائے کسی کو آگے بڑھانے والا کام شروع کر دیں, اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا کام کریں, اللہ پاک ان کو بھی ترقی دے دے گا. بالکل بالکل صحیح ہوگا انشاءاللہ. اس میں سوال میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا کرتا ہو تو ان کو سمجھایا کیسے جائے؟ یہ سمجھایا نا ہم نے, یہ سمجھانا نہیں ہوا. نہیں, جیسے اگر تیسرا کوئی فرد دیکھ رہا ہے تو یہ ہماری ان باتوں کو رٹ لے, ماشاء یا ایک کلپ اس کو سنا دے. ماشاء اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا مل کر مسلمانوں کا آپس میں کھانا کھانا ان کے لیے فائدہ مند ہے طبی حوالے سے بھی, اور برکت کیا بھی یہ پہلو ہے؟ اور اگر گھر والے جو ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کوئی ایک ایسا ٹائم ہو کہ سب گھر والے مل کر کھانا کھائیں, جو محارم ہیں وہ بیٹھ کر مل کر کھانا کھائیں, تو کیا اس دسترخوان پر برکت نازل ہوتی ہے؟ اور کیا یہ پریشانیاں یا یہ شکوہ دور ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرہ. یہ گلا شکوہ جو دور ہونا وہ ہے نا, یہ کھوٹی ہرس ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, بہت زیادہ بکھے چاہیے, اس لیے بولتے ہیں ہم کو وزیر تنگ دستی ہے. بہترین فرنیچر گھر میں, موبائل فون, بالکل جو بولتا ہے نا فاقے ہو رہے ہیں آج کل, موبائل فون اس کے پاس بھی ہوگا, واٹس ایپ اس کے پاس ہوگا, اور بھی طرح طرح کی آسائشوں کی چیزیں, کئی کپڑے کے جوڑے ہوتے ہیں, صوفہ سیٹ ہوتے ہیں, سب ہوتا ہے. پھر بولتے ہیں پورا نہیں ہوتا. تو اگر سادگی سے بندہ گزارے نا تو زیادہ مشکل نہیں ہوتی. مطلب یہ ہماری ہرس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تنگ دستی ہے. اب رہا یہ کہ ساتھ مل کر کھانا بے شک باعث سے برکت ہے, بلکہ بعض بزرگوں کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ مہمانوں کو لا کر کھاتے تھے, اور بچہ ہوا مہمانوں کا بچا ہوا کھاتے تھے, دوستوں کا بچا ہوا کھاتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ جو دوستوں کا بچا ہوا ہے یہ کھائیں گے تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. اس طرح کے بزرگوں کے اقوال بھی ہیں. بے شک اس میں برکت تو ہے. دسترخوان پر مل کر اگر بیوی بچے سب کھائیں گے, محارم, اس میں نامحرم نہ ہو کہ بھابھی بھی بیٹھی ہے اور دیور بھی بیٹھا ہے, تو یہ نہیں چلے گا. لیکن شریعت کی خلاف ورزی میں برکت نہیں ہے, شریعت کی پاسداری میں, اس پر عمل کرنے میں برکت ہے. تو کھائیں گے انشاءاللہ تو بالکل برکت ہوگی, بے برکتی دور ہوگی تو تنگ دستی بھی دور ہوگی انشاءاللہ. بلکہ اگر گھر میں وہ جس دسترخوان پر سبزی ہوتی ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے, اس طرح کی بھی روایت احیاء العلوم میں. سبزی بھی ہونی ہے, سبزی تو وہاں دیکھیے اچھی نہیں لگتی, کھاتے ہی نہیں, ایک تعداد ہے سبزی بالکل ٹچ نہیں کرتے, کھانی چاہیے. سبزی کے طبی فوائد بہت ہیں, آپ نے مل کر کھانے کے طبی فوائد پوچھے, سبزی کھانے کے بھی طبی فوائد ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, برکت نشان ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ, الگ الگ نہ کھاؤ, کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے. حضرت سیدنا وحشی بن حرب رحمت اللہ علیہ اپنے دادا جان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہوگے. عرض کی جی ہاں. فرمایا مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو, تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی. ایک ہی دسترخوان پر مل کر کھانے والوں کو مبارک ہو کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ مومن کو بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا دیکھے, کیونکہ جب سب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدا ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو بخش دیتا ہے. اچھا وہ طبی فائدہ,
पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर ने इंकशाफ किया है, जब मिलकर खाना खाया जाता है तो सब खाने वालों के जरासीम खाने में मिल जाते हैं और वो दूसरे अमराज इन दीगर बीमारियों के जरासीम को मार डालते हैं। नीज बाज औकात खाने में शिफा के जरासीम शामिल हो जाते हैं जो मैदे के अमराज पेट की बीमारियों के लिए मुफीद होते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये मकतब अपने मकतबतुल मदीना की किताब फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल के पेज नंबर 199 से आपको सुनाया। और आदाब ताम ये बाब है ना, ये इसके पेज नंबर 23 ने ऊपर 23 है, नीचे 199 है। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल। मिलकर खाना वाकई यानी कि मुफीद है। ये जो जरासीम एक दूसरे के और ये जो मैं समझाऊं वो एक थाल में मिलकर खाना, तो ये खाने में ये हाथ होंगे ना। अब हमारे यहाँ एक थाल में खाने का रवाज तो खत्म हो गया है तकरीबन, ये प्लेटों में दिया जाता है। अलबत्ता ये कि फैज़ान मदीना में तो ये अंदाज बाकी है। शख्सियात की बात नहीं करता, शख्सियात को थाल में नहीं खिलाते, जो प्लेटों में खिलाते हैं जब कभी ऐसे खास मौके पर। लेकिन ये अवाम जो होते हैं ना, इनको थाल में खिलाते हैं। छोटी बड़ी रातें जो आती हैं, या वैसे ही लंगर रज़विया को मदनी मशवरे सहरी की तरकीब, इफ्तारी की तरकीब, इसमें एक थाल में। तो एक थाल में खाना ये इसमें आजिज़ी भी है, बहुत कुछ है। प्लेट में तो इसीलिए तो खिलाते हैं ये कहीं नाराज ना हो जाएगा, हम थाल में कैसे बैठेंगे, वल्लाहु आलम। तो घरों में भी अब थाल खलास हो गए, अब अपनी अपनी प्लेटों में लोग खा रहे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मिलकर जो थाल में खाना खाते हैं, क्या इनके लिए भी कोई ऐसे आदाब बयान किए जा सकते हैं कि जो सब मिलकर थाल में खाना खाएं, तो इनमें किन किन आदाब का ख्याल रखा जाए ताकि साथ खाने वालों को खाने में किसी किस्म की कोई घबराहट या खौफ तो ना हो? इसमें ऐसा है कि अपनी तरफ से खाए, इधर उधर हाथ ना मारे। अब कोई पसंद आई बोटी है दूर, तो यूं अब यूं उंगलियां चलाते हुए यूं करके उंगली से घसीट ली, तो वो दूसरे जो देख रहे हैं उस पर इंप्रेशन जो भी पड़ेगा, ये बोलेंगे नहीं, इसमें समझ जाए। हाँ, ज्यादा बोटियां हैं, एक ही बोटी नहीं है, तो बोटी उठा सकते हैं। आलू भी कई हैं तो उठा सकते हैं। मैंने बाद अपने इस्लामी भाइयों को देखा है कि ये ऐसे मौके पर क्या कर रहे होते हैं, थाल में बोटी उठाएंगे तो इसकी बोटी के पीस करके सबको थोड़ा थोड़ा दे रहे होते हैं। ये पसंदीदा अंदाज है। तो बड़ा आलू है तो इसको भी कुचल दिया कि ताकि थोड़ा थोड़ा सब ले सके, सबको हिस्सा आना चाहिए। लेकिन अगर बोटियां हैं तो अब ये इसके टुकड़े कर करके एक दूसरे को डालना ये थोड़ा मुनासिब नहीं लगता। अब है मतलब वाफिर मिकदार में। अब ये कि शादी के खानों में या होटलों में तो ये एहतियातें होती हैं कि सबको पूरी बोटियां जाएं, ये तजर्बाकार लोग होते हैं। लेकिन आम तौर पर जो जैसे हमारे यहाँ अवामी खानों का एहतमाम होता है ना, उसमें से माहिरीन का इंतजाम नहीं हो पाता। अगर कोई माहिर है तो भी बंदी चला रहा होता है, कोई बोलने वाला नहीं है। जरा रश होता है ना, तो इसमें किसी को तो बोटियां जाएंगी, किसी को आलू जाएंगे, किसी को ऊपर के चावल जिसको हलक पे के नीचे उतारना मुश्किल है, ये भी जा रहे होते हैं। ये सब देखा भाला, इसलिए कह रहा हूं इस तरह का निजाम ये होता है। तो इसमें भी जो भी इंतजाम करते हैं, इनको चाहिए कि जब हम बोटियां पसंद करते हैं, आलू पसंद करते हैं, चावल और मसाला दोनों हमको चाहिए, तो किसी को कोरे चावल टिका देना है ना। मोमिन वो है जो बात अपने लिए पसंद कर रहा है दूसरों के लिए भी करे। तो हमको भी ऐसा इंतजाम करना चाहिए ना कि जिससे सबको, अगर बिल्कुल 100% बराबर नहीं तो है ना, वाजिबी अंदाज में मिले कि सब खाकर यूं खुश हों। मतलब ये दुनिया भर में जितने भी हमारे मदनी मराकिज हैं, मैं सबको ये समझोगे ये मदनी फूल दे रहा हूँ। रमजानों में बहुत मसाइल होते हैं इस तरह के,
भीड़ होती है, टाइम कम होता है, तो इससे माहिरीन बिठाने चाहिए, भले उनको पैसे देने पड़े, और इनके ऊपर भी निगरानी हो कि ये अंधी ना चलाए, ये सही दें, नीचे से निकाल कर। और जिस तरह मसाला चावल डालने का एक तरीका है, बिरयानी का तरीका आमतौर पर ये होता है कि मसाला निकालते हैं, ऊपर ही ऊपर के चावल डालते हैं, और बोटियां सब हिसाब से दी जाती है सबको। बाद सूरतों में कि ऊपर के चावल और मसाला मिक्स कर दिया जाता है और यूं दिया जाता है। तो जो भी तरीकेकार है उसके मुताबिक दिया जाए, हर एक को यानी कि वाजिबी खाना मिले, तो उसका दिल खुश होगा। वरना आपने कोरे चावल दे दिए ना, वो बोलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन इसका दिल खुश नहीं होगा, बेचारा परेशान रहेगा, उसको मजा नहीं आएगा। जैसे आप कोई को कोरे चावल दे दे और दूसरे बोटियां नोच रहे हो, तो आप के ऊपर जो भी गुजरेगी तो ये दूसरे पर भी गुजर सकती है। वो पड़ोसी के थाल को देखकर हसरत करता होगा। हाँ जाहिर है, ये मैंने देखे हैं तमाशे, और मैं बताता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बताने से फर्क भी पड़े हैं, फायदे भी देखे हैं मैंने। लेकिन बात होता है कि यार भीड़ होती है ना, तो वाकई नहीं हो पाता। बड़ी रात को कितना रश होता है अपने यहाँ, अब हजारों का इज्तिमा है, और 100 देंगे, 200 देंगे, 112 देंगे। अब इनमें अब ये बोले हम बोटी और आलू छाट छाट के देंगे तो फजर की नमाज भी हो जाएगी। तो यूं थोड़ा हो जाता है, मतलब जैसा मौका एहतियात करना अच्छा है जितना हो सके, मतलब कि सब राजी हो। खाना खाकर कौन खुश नहीं होगा बताएं? अच्छा, जितना अच्छा खाना खिलाएंगे इतना दिल अच्छा खुश होगा इनका, जितना दिल अच्छा खुश होगा इतना रब की रिजा ज्यादा मिलेगी। मोमिन के दिल में खुशी करना, दाखिल करना बड़े सवाब का, बड़े दर्जे का काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सोशल मीडिया के जरिए जो सवालात हमें मिले हैं, इनमें एक सवाल ये भी आया है, क्या ऑनलाइन इस्लाम कबूल करना मुमकिन है? फोन पर तो हमने किए नहीं, लाइव तो किया। क्या दुख ऐसे वाकयात हुए हैं, कहीं से फोन आया दूसरे मुल्क से, मदनी चैनल अभी देख रहे हैं और मुसलमान होना चाहते हैं, इस तरह का मुसलमान किया उसको, ये ऑनलाइन ही हुआ ना, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। हो जाए जैसे नियत बने ना, अगर खुद ही इतना समझदार है वो इस्लाम के बारे में, उसको मालूमात है, तो इसके लिए ये थोड़ी शर्त है कि किसी के पास जाकर कलमा पढ़े तो ही मुसलमान होगा। वो खुद ही तौबा करे, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो गया। अगर बाज जो गैर मुस्लिम होते हैं, मालूमात होती है इनको, कलमे भी आते होते हैं, कुरान भी बाज़ औक़ात वो पढ़ना जानते होते हैं, बहुत कुछ जानते होते हैं। ये अल्लाह ने तौफीक दी, इस्लाम का नूर चमका तो फौरन उस रोशनी को समेट ले और मुसलमान हो जाए। यहाँ एक सवाल, फिर बेशक उलमा के सामने पेश करे अपने आप को, मुसलमान हो गया हूँ। आपकी इस बात से ही गोया कि जैसे कि एक सवाल बना, क्या सवाल ये बना कि क्या मुसलमान होने के लिए किसी के पास जाकर कलीमा पढ़ना जरूरी है? नहीं, शर्त नहीं है, बिल्कुल शर्त नहीं है। अब कोई ना मिले, कोई बेचारा जंगल बियाबान में हो और ईमान का नूर उसको मिला, अब क्या इंतजार करेगा? मौत ना भी आती है, कन्फर्म भी है कि 1 साल तक जिएगा बिलफर्ज, तब भी वो जो भी वक्त गुजारेगा कुफर में ही गुजरेगा ना, किसी के पास जाने के लिए। फौरन तौबा करे, कलमा पढ़े, मुसलमान हो जाए। कलमा भी नहीं आता तो जैसा भी अपनी जबान में कह ले कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह रसूल पर ईमान लाता हूँ, तो इतना भी कह लेने से, बल्कि अगर वो ये कहे कि मैं मुसलमान होता हूँ, तब भी काफी है, मुसलमान हो जाएगा। इतना भी कह रहे मैं मुसलमान होता हूँ, मुसलमान हो जाएगा। अब जरूरियात दीन है, ये सब सीखने के लिए उलमा से रुजू करे या उन किताबों का मुताला करे जिनमें ये बातें लिखी हुई है, इबादत के बारे में, फराइज के बारे में, वो इल्म हासिल करे। लेकिन ये कि किसी के पास जाना शर्त नहीं है। अच्छा, फिर पास जाने में भी हमारे यहाँ ये भी एक है हिसाब किताब कि किसी को जाकर वो बोलेगा ना कि मुझे मुसलमान होना है, तो वो बोलेगा, अब उसको मौलाना के पास ले जाएगा। अब मौलाना भी अगर थोड़ा बेचारा माइनस मौलाना हुआ ना, तो वो बोलेगा जुम्मे को आना, नहा के आना। ऐसी मतलब बातें सुनते हैं कि खुदा की पनाह, ये
نہ اس کے لیے نہانا شرط ہے، نہ مولانا کے پاس لے جانا شرط ہے، نہ جمعے کا انتظار، بلکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ جس کو کسی نے کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، اور اب اگر یہ مولانا کے پاس لے جائے گا نا تو اب ساتھ میں یہ بھی وہاں جا کر توبہ کرے، کلمہ پڑھ لے، کیونکہ اتنی دیر تک اس نے اس شخص کے کفر پر راضی ہونے کا جرم کیا۔ اتنے لمحات یہ شخص جو کہتا تھا مجھے مسلمان کر لو، تو اس نے اس کو کفر میں رہنے دیا کہ مولانا مسلمان کرے گا۔ تو اس پر بھی کفر کا حکم ہے، جس نے ایسا کہا کہ میں مولانا کے بعد لے جاؤں گا اور وہ انتظار کروایا اس کو، فوراً توبہ کرے، جس کو کہتے ہیں نا سانس بعد میں لے، فوراً اس کو مسلمان کرے۔ مسلمان کرنے کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میرے ایسا چٹان نہیں توڑنی ہے بھی، بلکہ اس کو بس کہے کہ تم توبہ کرو، تم اپنے پرانے مذہب سے توبہ کرو، وہ کہہ دے گا میں اپنے اس مذہب سے توبہ کرتا ہوں، جس وہ کفر مذہب پر ہو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھا دے، ترجمہ پڑھا دے اس کی زبان میں، یا جس طرح بھی وہ اقرار شہادتین اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کو مانے، اس کے نبی کو مانے، یہ ایمان لے آئے وہ سارے نبیوں کا، اور یہ پھر اس کو اگر یہ خود سمجھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی عالم کے پاس لے جائے جو اس کو سمجھائے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے مسلمان کرنا، اس کو سوال جواب بھی نہیں کرنے، بعضوں کا سوال جواب کرتے ہیں، ہاں بھائی آپ کا کیسے دل ہو گیا مسلمان ہونے کا، سچے دل سے ہو رہے ہو نا؟ ارے یہ ڈیڑھ شہری چھوڑو، تم کفر میں پڑ چکے، یہ سوالات کر کے الٹے سیدھے، ہاں اتنے سانس اس کو کفر میں رکھا نا۔ اب جو بولتا مجھے مسلمان کر لو، آپ بولو گے کہ سچے دل سے ہو رہے، تو یہاں ہی بولے گا نہ تھوڑی بولے گا۔ تو یہ مطلب سوالات کر کے بھی آدمی خود کفر میں جا پڑتا ہے۔ ایک سانس بھی اب اس کا کفر میں نہیں گزرنا چاہیے، فوراً اس کو توبہ کروائے، کلمہ پڑھائے، یہ انشاءاللہ بہت سو کے لیے مفید ہوگا۔ کبھی کبھی یہ ہمارے یہاں ٹاپک چلتا ہے کفریہ کلمات کے بارے میں، سوال جواب، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی اہم ہے، یہ پڑھیے، اس میں بھی یہ مل جائیں گے، یہ جو میں نے عرض کیا نا اس طرح کے مسائل۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر اور امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر بھی اس طرح کے پیغامات ہمیں ملتے رہے ہیں، اور ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں نے ان سے فوری رابطہ کر کے انہیں جو بھی طریقہ کار تھا اس کے مطابق کلمہ وغیرہ پڑھایا، اور جس طرح سوال کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام قبول کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ ایسے واقعات مجلس سوشل میڈیا کے ذریعے موجود بھی ہیں۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گلشن معمار، صحرائے مدینہ، گڈاب سٹی، گلزار ہجری، بیریا ٹاؤن، لسبیلا کابینہ کے عاشقان رسول بھی حاضر ہیں، اور قریبی جو بلوچستان کے وندر جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، اتھل جامعۃ المنصور مدینہ کے طلباء ہیں، بیلا اس کے بھی طلباء کرام آئے ہیں، ساکران کے اسلام بھائی، اکرم کالونی، جام کالونی، گڈانی، ہب چوکی سے بھی مختلف اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سب عشاء میں پہنچ جاتے ہیں، میں آ کر بیٹھتا ہوں تو یہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ماشاءاللہ لگتا ہے ایسا عشاء میں پہنچ جاتے ہیں۔ جی جی، اب اس میں چونکہ یہ دور سے آتے ہیں نا تو عشاء میں پہنچ جاتے ہیں، اور قریب والے ہو سکتا ہے کہ ابھی خرامہ تشریف لا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ہوتا ہے، مطلب تو آنا چاہیے جلدی۔ عشاء یہاں فیضان مدینہ میں تو 9:15 بجے، ٹائم تو لیٹ ہے، اس لیے بھی شاید کم دشواری ہوتی ہوگی۔ تو جو بھی مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو وہ عشاء یہاں پڑھیں گے تو مدنی مذاکرہ پورا ملے گا، ورنہ ادھورا ملے گا، کچھ نہ کچھ علم کی باتیں کم ہو جائیں گی، ثواب میں بھی ظاہر ہے پھر آٹومیٹک کمی ظاہر ہے، اس لیے وہ تلاوت بھی اللہ توفیق دے سنیں، نعت شریف بھی سنیں یہاں کر، اور آخر تک شریک بھی رہیں۔ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، شہد ہے مہنگا تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اب گڑ بھی کہاں کھاتے ہیں، گڑ صحت بخش ہے، دیسی گڑ ہو۔ یہ آج کل کیمیکل کے دھلے ہوئے جو سفید خوبصورت گڑ آتے ہیں نا، یہ دیسی گڑ، یہ دیسی گڑ بھی مل جاتا ہے، تو دیکھنے میں اتنا آپ کو بولے اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ اچھا ہوتا ہے۔ اب وائٹ شوگر ہے، شوگر کے مریضوں کی تعداد بھی زیادہ ہی ہے، میں تو اس کو
बहुत पहले एक आर्टिकल देखा था, वो मीठा जहर, व्हाइट शुगर, तो इससे कतराता हूं मैं। आपकी क्वालिटी, आप सूरत पर कम सीरत पर ज्यादा ध्यान देते हो। सही है, सही है। हाँ, जो भी है खाने की, आप जैसे बड़े बड़े वो फल होते हैं ना, वो मोटे मोटे इतने बड़े बड़े आम, आदमी उस पर ललचाएगा, बड़े फल। ये बड़े फल जो है ना, ये समझो गुब्बारे में हवा भरते हैं, ये फूले हुए, और एक खाद डालकर आर्टिफिशियल ये इसको फुलाते हैं। आप तजर्बा कर रहे हैं ना, मेरा खुबानी में तो तजर्बा है। खुबानी छोटी होती है ना, पक्की हुई, ये मीठी होती है, और बड़ी बड़ी खूबसूरत खुबानी आती है, ये अब समझ जाओ। मतलब देखना है, चाखना नहीं है। ये भी है, सब फ्रूट लेना सबको आता नहीं है। ये जो आप अभी ये बड़ी पर याद रखेंगे, बड़ी खुबानी पर। ये हम जो अर्ज कहते हैं ना कि मदनी मुज़ाकरों में आया करे, इसमें एक ये फायदा भी होता है कि कुछ हमें घर बार के और कारोबार के और खरीदारी के भी यहाँ कुछ तरीक़ेकार का पता चलता है। वरना हमारे क्या रेडी पे जाएंगे ना, तो अच्छा रेडी वाले को भी पता है, जो फ्रूट बेचने वाला, कि ये जब उसके सामने लोग पसंद कर रहे होते हैं ना, ये उठाए, ये वाला देना, ये वाला देना, वो भी खुश हो रहा होता है कि इसको आता वाता है ही नहीं, हो ये भी खाली इसकी शक्ल सूरत देकर हमको बोले ये ले लो, वो भी डाल रहा होता है। अब तो ऑर्गेनिक का भी थोड़ा चला, हिसाब चला है। ऑर्गेनिक अनाज, फल, सब्जियां सब आ रही है। अब ऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक होता है नहीं होता है, ये एक है मतलब। लेकिन ऑर्गेनिक में ये मैंने देखा कि खूबसूरत नहीं होता आमतौर पर। यानी कि जैसे आप खीरे देखो, खीरे आमतौर पे ये सलाद में इस्तेमाल होते हैं, वैसे नरम, मुलायम और कलर्ड होते हैं, चबाना भी आसान। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक लोगे ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। यूं देख कर ही बोले यार ये तो वो सख्त खाल है इसकी, और ये फायदे वाला ज्यादा होता है ऑर्गेनिक, अगर मिल जाए तो। सब इस गिजा के हम लोग आदी हो गए हैं, जिसका आप कह रहे हैं ना, हमारे मुंह को ये टेस्ट लग चुका है। अगरचे वो जो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अब चूंकि वो जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट कभी हमको लगा नहीं है। हर ऑर्गेनिक चीज ऐसी नहीं है जो टेस्टी नहीं होती, टेस्टी भी होती है और कम टेस्टी भी होती है जी। दोनों सूरत है इसकी। जैसी चीज जानवर की गर्दन पर सूजन हो, सूज जाती है गर्दन, बाज होगा उसकी गर्दन, तो इस जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है? छोटा ऐब है इसको ऐब, ये वो ऐब तो है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर कुर्बानी ना हो। ऐब कहेंगे भी, ये भी काबिल गौर है। सूजन हो जाना या इस तरह का बड़ा नहीं है कि इसको बाज़ औक़ात तो मोटी गर्दन को जो अच्छा समझा जाता है कि बड़ा तगड़ा जानवर है, वो सूजी हुई है या वैसी मोटी है। तो सारे जानवर सूजे हुए होते हैं ना, ऐसे ही है। अरे इसको ऐसी गिजाएं देकर फुला रहे हैं, उम्दा गोश्त थोड़ी होता है इनका। कल एक साहब यही कह रहे थे, रात को बकरा लेकर आया, उसकी शक्ल और थी, सुबह उठा तो शक्ल ही दूसरी हो गई, क्योंकि वो सारा कुछ जो भरा हुआ था वो सब फारिग हुआ, तो पता चले तो इतना छोटा सा बकरा था। वो असल बेसिन और पानी और पता नहीं कुछ मिला के सोडा, और ये लोग पिलाते हैं इसको, बेचने वाले। इससे बकरा यूं हो जाता है बम, समझे? तो ये आदमी समझता कि यार ये जानदार है, फरबा है या फरबे है। फिर वो जैसा आप फरमा रहे हैं वैसा हुआ होगा उसके साथ, बेचारे के साथ। अल्लाह। तो इसके साथ बकरे के साथ थोड़ी होता है, खाली गोश्त के साथ भी होता है। वो एक ईसाई भाई ने बताया कि वो अच्छा बेचारे गोश्त लाए बकरे का, क्या हाले उन बकरे का लाए, और गोश्त लाए, बोटियां ये सब थी उसमें। घर पहुंचे तो वो चिपका हुआ था, वो हड्डियां थी, रह गई थी। तो ये सब गोश्त में भी पानी भरते हैं। अल्लाह। जानवर जब पता नहीं बकरे का था या बड़े जानवर का था, ये भूल गया हूं, लेकिन ये उसने बताया था कि हड्डियां रह गई, घर पहुंचा तो मैं। तो ये इसमें इनकी टेक्निक होती है। ये जानवर कटने के बाद जब ठंडा हो जाता है ना, इसमें ये किसी नस में वो नलकी डाल देते हैं पानी की, और उसमें पानी छोड़ देते हैं। ये पानी सारे गोश्त में फैल जाता है। इस तरह क्या ये इसलिए करते हैं कि इससे वो गोश्त का वजन बढ़ जाता है, और ये बेच रहे होते हैं। आप मार्केट का चक्कर लगाएं
تو یہ لٹکے ہوتے نا گوشت, کسی کسی کے یہاں نیچے لال لال پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, یہ پانی والا گوشت. یہاں تک سنا آپ کہ پانی والے گوشت کا دام بھی کم ہوتا ہے, اور جو نہیں پانی والا اس کا زیادہ ہوتا ہے دام, یہ بھی سنا ہے میں نے. یا ہو سکتا ہے ہول سیل میں کم زیادہ ہوتا ہو, کہ ہول سیل میں جو لے گا بیچنے والا اس کو تو یہ ساری ترکیبیں پتہ ہوتی ہوں گی. مرغی کو ذبح کرنے کے بعد پانی میں ڈالتے ہیں, ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہ پانی تھوڑا چوس لیتی ہے. پانی جب چوس لے گی تو مرغی یا گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ جو ہم لوگ تیار گوشت لیتے ہیں نا, یہ خطرناک ہوتا ہے. اب پوری مرغی لے کر کٹوائیں تو اس میں کون پانی ڈالے گا؟ اس میں ہر ایک مرغی والا ایسا کرتا ہی ضروری نہیں, لیکن یہ ہو رہا ہے, مطلب حرام سے بچنے کا ذہن نہیں ہے. حالانکہ حرام ہے یہ گوشت میں پانی بھرنا. ران ہے, بکرے کی ران میں یہ کرتے ہیں. بکرے کی ران میں یہ اس کے سرے پر جو وہ نہیں ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے, بونگ, وہاں سے یہ پھونک مار کے غبارے کی طرح پھلاتے ہیں. اس کو آپ کے سامنے نہیں کریں گے, تو پھلاتے ہیں اور ران ہو جائے گی خوبصورت. آپ ٹھک کر کے بولیں گے یار اس میں سے گوشت دے دو, گھر جا کر آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا خوبصورت ہے یہ گوشت. یہ ہوا بھر کے, یہ بھی دھوکہ ہے, حرام. پھیپھڑا دیکھا ہو آپ نے, بڑے خوبصورت پھیپھڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جو پھیپھڑا کھاتے ہیں نا, پھیپھڑا بھی کھانے کی چیز ہے, ان کو زیادہ تجربہ ہوگا. یہ غریبوں کی غذا ہے, گوشت کی طرح مہنگا نہیں ہوتا. یہ خوبصورت پھیپھڑا جو ہوتا ہے نا, جب وائٹنس اس میں آ جاتی ہے, مزے کا, دیکھ کر اتنا بڑا ہے آدمی دیکھ کے پھونک مار کے بھر دیتے اس کو. ہر چیز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل دھوکہ چل رہا ہے, دھوکہ چل رہا ہے. اللہ کریم اخلاص نصیب فرمائے مسلمانوں کو, دھوکہ دینے سے بچائے. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا تھوڑی جائز ہے. ہمارا اسلام یہ تھوڑی سکھاتا ہے کہ بلا وجہ پکڑ پکڑ کے مارو ان کو, یہ تھوڑی ہے. پھر مسلمان کون ہوگا؟ ظلم سے منع ہے. ہم تو ہے نا, مفتی احمد یار خان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ غیر مسلم اگر مظلوم ہے, اس پر ظلم ہوا تو اس کی بددعا بھی قبول ہے. تو مسلمان کو ظالم تھوڑی ہوتا ہے. اسلام نے امن کا پیغام دیا, سب کے لیے امن کا پیغام ہے. اسلام کے دامن میں آ جاؤ. اب اگر کوئی مسلمان اسے حرکت کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور کرتے ہیں کرنے والے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اسلام خراب ہے. اسلام بہترین دین ہے الحمدللہ. اس کے اندر آ کر دیکھو, اس کا مطالعہ کرو, آپ کو پتا چلے گا اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ مسلمان یا کئی مسلمان بگڑ چکے ہیں دینی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں کوئی خرابی ہے. اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے الحمدللہ. اور اچھے مسلمان بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی میں آ کر دیکھو, الحمدللہ آپ کو اچھے مسلمان نظر آئیں گے. آپ مدنی چینل پابندی سے سنیں, اس میں اسلام کی حقیقی تصویر آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی الحمدللہ. آپ غور سے سنیں, پورے بیانات سنیں مبلغین کے. آپ کا بعض اوقات تو دل بھر آتا ہے مسلمانوں کا, یار یہ ایسے مسلمان ہیں, یہ واقعی مسلمان یہ لوگ ہیں. آخر کوئی تو بات ہوگی نا کہ اتنے غیر مسلم مبلغین کے ہاتھوں مسلمان ہو رہے ہیں. یہ تعداد نہیں پتا, شاید سینکڑوں ہو چکے ہوں گے مسلمان ہوتے ہیں. مدنی چینل دیکھ کر ایسے کئی مطلب لوگ مسلمان ہوئے. یہ سن کر کے ہم نے یار اسلام کی صحیح تصویر تو مدنی چینل دے رہا ہے. ورنہ مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسے مسلمانوں سے پالا پڑ جاتا ہے جو اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جو غیر مسلم ہے وہ بدزن ہوا پڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے, جب وہ اسلام کی صحیح تصویر دیکھے گا مدنی چینل پر, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کا نور جو ہے وہ روشن ہو جائے, اسلام کی روشنی ہو جائے اس کے دل میں, اسلام کا نور داخل ہو جائے. نور مانے روشنی. تو اللہ کریم نصیب کرے. سب آ جاؤ, جو بھی سن رہے ہو غیر مسلم ہو, اسلام کے دامن میں آ جاؤ. انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی, آخرت بھی آباد ہوگی, جنت کی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ. اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اور سانپوں اور بچھوؤں میں رہنا پڑے گا. اللہ پاک ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں
जहन्नम में अजाब ना दे। आमीन। और आज हमारे पास बीबी हाजिरा कंप्यूटर भी है। मिल सुन्नत ने जो अभी तरगीब दिलाई है और माशाल्लाह नेकी की दावत पेश की है, मुबल्लिगीन को चाहिए कि वो बकसरत दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात में इस्लामी भाइयों को लाने का भी मिजाज बनाएं, क्योंकि बाअमल मुसलमान का एक अपना असर होता है। तो दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में आने से, बयाना सुनने से एक हमारे किरदार में इतना अच्छा असर पड़ता है और इतनी इसमें एक रौनक पैदा हो जाती है, बरकत पैदा होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुबल्लिगीन को देखकर और इनको सुनकर गैर मुस्लिम मुसलमान भी हो जाते हैं। तो मेरी तमाम आशिकान रसूल से अर्ज़ है कि दावत इस्लामी का जो हफ्तावार इज्तिमा होता है इसमें ज़रूर शिरकत करें। इस बार हफ्तावार इज्तिमा का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा कि मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है। तो दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा रात 9:45 बजे मदनी चैनल पर जो हफ्तावार इज्तिमा बराह रास्त जाता है उसका वक्त रात 9:45 बजे है। तो इस हफ्ते जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा में मदनी मुज़ाकरा ही होगा और ये आलमी मदीना का फैज़ान मदीना से ही होगा। और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे के बाद ज़िक्र भी होगा, दुआ भी होगी। तो तमाम इस्लामी भाई जो हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत जिनको करनी होती है वो जो फैज़ान मदीना में भी आते हैं तो यहाँ तशरीफ़ लाइएगा और इंशाअल्लाह हफ्तावार इज्तिमा की बरकतें हासिल कीजिएगा। और फिर ये ज़ाहिर है कि ये एक हफ्तावार इज्तिमा होगा तो फिर रात पर रुकने का भी हमारा ज़हन होना चाहिए। जिक्र शरीफ, दुआ, ये जो भी अपना जिक्र वगैरह ये भी होगा इंशाअल्लाह। जी हाँ। अच्छा, अब ये तो फैज़ान मदीना के लिए ऐलान है ना? जी हाँ। बाकी जो हफ्तावार इज्तिमा मगरिब से इशा अपने मामूल के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। यानी कराची में भी 12 इज्तिमा हो रहे हैं ना? 14 है, 14 हो चुके हैं, 2 × 12। तो ये फैज़ान मदीना के अलावा कराची के भी जितने इज्तिमात हैं वो भी हस्बे मामूल होंगे, है ना? वो भी हस्बे मामूल यही है। अपने जुमेरात को अपनी अपनी मस्जिदों में होंगे। सिर्फ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरा होगा। जी, सवाल चला। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि ये जो बड़े जानवरों की कुर्बानियाँ की जाती हैं जिसमें 7 हिस्से होते हैं, ईद वाले दिन उन हिस्सेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की। उनमें से एक हिस्सेदार जब मुतय्यन जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि जानवर कुर्बान किया जा चुका है। उससे ना तो इजाज़त तलब की गई थी और ना ही उसके इल्म में था कि इस वक्त जानवर कुर्बान किया जा चुका होगा। वो जब कुर्बानी की जगह पर पहुंचने के बाद उसे मालूम हुआ, उसने देखा कि जानवर कुर्बान हो चुका है। इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं, रहनुमाई फरमा दें। ये बहार शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 348 348 मसला नंबर 39। दूसरे की कुर्बानी की बकरी बगैर उसकी इजाजत के कसदन ने जानबूझकर ज़बह कर दी। इसकी 2 सूरतें हैं, मालिक की तरफ से उसने कुर्बानी की या अपनी तरफ से। अगर मालिक की नीयत से कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी हो गई कि वो जानवर कुर्बानी के लिए था और कुर्बान कर दिया गया। इस सूरत में मालिक उससे तावान नहीं ले सकता, यानी जितना नुकसान हुआ इतना उससे ले नहीं सकता। और अगर उसने अपनी तरफ से कुर्बानी की और ज़बह शुदा बकरी के लेने पर मालिक राजी है तो कुर्बानी मालिक की जानिब से हुई और ज़ाबिह की नीयत का एतबार नहीं, ज़बह करने वाले की नीयत का एतबार नहीं। और मालिक अगर इस पर राजी नहीं बल्कि बकरी का तावान लेता है तो मालिक की कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि ज़ाबिह यानी जिससे ज़बह किया उसकी हुई कि तावान देने से बकरी का मालिक हो गया और उसकी अपनी कुर्बानी हो गई। इस सूरत में तो वो हाँ, चाहे ईद की नमाज उसने नहीं पढ़ी थी। ये जो सवाल किया गया तो इस सूरत में कुर्बानियां सबकी हो गई, उसकी भी हो गई। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ علیہ محمد. کمپیوٹر. جبکہ وہ عید کی نماز کے بعد شہر ہو اور شہر میں عید کی نماز کسی ایک جگہ ہو گئی ہو، یہ ضروری ہے. اور اگر دیہات ہے، گاؤں ہے، تو وہاں صبح صادق جب ہوئی، سحری کا وقت جیسے ختم ہو گیا تو صبح صادق ہوتی ہے نا، صبح صادق ہو گئی تو قربانی ہو سکتی ہے. عید کی نماز والا وہاں مسئلہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خانہ کعبہ کی زیارت و طواف، روزہ رسول کی با ادب حاضری اور حرمین طیبین کے مقدس مقامات کی زیارت سے اپنی روح و جان کو سیراب کرنا ہر مسلمان کی خواہش و خوش نصیبی ہے. مکتبۃ المدینہ پیش کرتا ہے کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، ایک ایسی لاجواب و عمدہ کتاب جس میں حرمین طیبین کے متعلق دلچسپ و ایمان افروز حکایات موجود ہیں. آج ہی یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے ہدیتاً طلب کریں اور گھر پر حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0313113978. کمپیوٹر. بی بی حاجرہ کمپیوٹر. لبیک. ماشاء اللہ. بیٹا نام؟ میرا نام یمنا تاریہ ہے. نام سمجھ میں نہیں ہے، دوبارہ بولے نا. بی بی میرا نام یمنا تاریہ ہے. یمنا تاریہ، اچھا، یونیک نیم. اچھا. عمر؟ میں 6 سال کی ہوں. ماشاء اللہ. اب آگے آپ نے بولنا ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرمائیں. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ الکریم. اچھا، بی بی حاجرہ کمپیوٹر. حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ کس کی شہزادی یعنی بیٹی ہیں؟ حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ مصر کے ایک بادشاہ کی شہزادی یعنی بیٹی ہیں. ماشاء اللہ. حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ کس نبی کی پاک بیوی یعنی وائف ہیں؟ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک بیوی یعنی وائف ہیں. ماشاء اللہ. حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ کے شہزادے یعنی بیٹے کا نام بتائیے. حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ کے شہزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اچھا، حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ کی چند خوبیاں آپ بتا سکتی ہیں؟ حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والی، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والی، صبر و شکر کرنے والی خاتون تھی. ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میں ہر دم کرتی رہوں تیرا شکر ادا یا الہی، میں ہر دم کرتی رہوں تیرا شکر ادا یا الہی، تو ناشکری سے مجھے محفوظ رکھ یا الہی. آمین. آمین. ماشاء اللہ، بڑی تیاری سے. خواتین میں جو کان چھیدنے کا رواج ہے وہ کس سے شروع ہوا؟ خواتین میں کان چھیدنے کا رواج سب سے پہلے حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا. سبحان اللہ. صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگانا یہ کن کی سنت ہے؟ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگانا جسے سعی کرنا کہتے ہیں، حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ کی سنت ہے. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتی رہوں میں. یہ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر یعنی کہ وہ چلنا دوڑنا ہوتا ہے. چکر تو فتح اور وہ کعبے کے گرد ہوتا ہے.
اس کے لیے صفا مروا کے. اچھا. کون سے دو پہاڑ ہیں، وہ کون سے دو پہاڑ ہیں جو اللہ پاک کی ولیہ کی کے قدم کی برکت سے عظمت والے ہو گئے؟ وہ دو پہاڑ صفا اور مروہ ہیں جنہیں قرآن مجید میں اللہ پاک کی نشانیاں کہا گیا ہے، جو کہ اللہ پاک کی ولیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہا کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں ماشاءاللہ کے قدم مبارک کی برکت سے عظمت والے ہو گئے. کیا بات ہے. صفا و مروہ کو جو عظمت ملی ہے ایک ولیہ کے قدموں کی برکت، سبحان اللہ. قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، اور اس کے درمیان چلنا پھرنا، چلنا دوڑنا، چکر لگانا، یہ عبادت ہو گیا، حاجی کے لیے واجب ہو گیا، عمرے والے کے لیے بھی واجب ہو گیا. سبحان اللہ. صفا و مروہ کو اللہ پاک کی نشانیاں کہنے کی کوئی ایک وجہ بتائیے. ان مقدس پہاڑیوں کو دیکھ کر اللہ پاک کی ولیاں حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہا کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے، اس لیے انہیں اللہ پاک کی نشانیاں کہا گیا ہے. حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہا کے انتقال شریف کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ انتقال شریف کے وقت آپ کی عمر 90 سال 98 تھی. ماشاءاللہ. حضرت بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہا کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف حتیم کعبہ میں ہے. کعبہ شریف کے ساتھ جو ماربل کا ہاف سرکل کا نشان ہے اسے حتیم کہتے ہیں. اللہ پاک کی پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ماربل کا جو ہاف سرکل ہے نا، حتیم کی یہ ایک وہ حد ہے. تو یہ ہاف سرکل اور کعبہ شریف کے درمیان جو فرش ہے نا، اصل میں یہ حتیم ہے. اور اس حتیم میں داخل ہونا یہ کعبہ شریف میں داخل ہونا ہی ہے. یہ خرچ کی کمی کی وجہ سے وہ اس دور میں تھوڑا مطلب ہے کہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی. اب اس کو باقی رکھا گیا. اب تو سونے کا بنا دیں سب مل کے، اتنا دولت آ گئی ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن وہ جو اس کو باقی رکھا ہے یہ کعبے کا ہی حصہ جو اندر جاتا ہے. وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ اس میں حضرت حاجرہ کا بھی مزار شریف ہے، اور بھی بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لیکن یہ کہ وہ مزارات نظر نہیں آتے، ان کی زیارت نہیں ہوتی. ماربل کا فرش بچھا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نیچے کی طرف مزارات ہوں گے. اب تو یہ وہ بھرائی اور بلندی ہو ہی گئی ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے. لیکن کسی نے دیکھا ہو یہاں تک سنا نہیں ہے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حتیم کے نیچے آپ کبھی تشریف لے گئے حضور؟ جی. یہ جو مطاف ہے، مطاف کے نیچے کبھی آپ تشریف لے گئے؟ نہیں. پہلے جاتے تھے نا حضور، وہ جو زمزم کے اب وہ تو اچھا وہ اب زمزم شریف کا کنواں بھی نہیں، حتیم میں نہیں ہے جی، کنواں تو باہر ہے جی. وہ اب حتیم اب وہ پورا مطاف جو ہے نا وہ پورا اس کے اوپر ہی ہو گیا نا. پہلے مطاف چھوٹا تھا اور جب جگہ بظاہر چھوٹی تھی، اور اس کے پیچھے زمزم کا کنواں تھا جو سیڑھیاں اتر کے نیچے جاتے تھے. اور پھر وہاں تو کافی نل لگا دیے گئے تھے، ایئر کنڈیشن بھی لگایا تھا. آپ کی وہیں مفتی عبد الحلیم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ہند والے جو مفتی صاحب. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. سر وہ بھی مطاف تو بڑا ہی تھا جی جی. اور یہ نیچے تیغ خانے میں جی وہ آب زمزم شریف کے کنویں کی طرف جاتے تھے. جی جی جی. تو آب زمزم شریف کا جو کنواں ہے نا، یہ حتیم سے باہر ہے. جی حتیم سے، میں مطاف کے نیچے کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی جی. باہر ہے.
ہم مطاف کے نیچے ہیں، جی جی حتیم کے نیچے نہیں مطاف کے اور نیچے. مفتی عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میرے کو پہلی بار زیارت ہوئی تھی، وہ اسی مطلب ہے کہ اس کو سبیل بولتے تھے غالباً زمزم شریف کی، تو اس کی جو سیڑھیاں سیڑھی پر یا سیڑھی کے قریب اللہ یہ آ گئی ملاقات ہوئی، کیا بات ہے، یہ منظر بھی آ گیا. ہاں بالکل ملاقات ہوئی تھی وہاں سیڑھی کے قریب. یہ سیڑھیاں آ گئی حضور، اب یہ ختم ہو گئی ہے، اب تو سارا مطلب چھپا دیا گیا. جی جی جی. اور یہ بھی بعد میں بنا تھا، اور اس سے پہلے تو خود ہی لوگ کھینچتے تھے، یا جو خدام ہوتے تھے وہ کنویں سے کھینچ کر پانی دیتے تھے. حدیث بخاری شریف میں یوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو لوگ پانی نکال لیتے کنویں میں سے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پر غالب آ جائیں گے، یعنی تم سے یہ ذمہ داری کہیں لے نہ لیں، ورنہ میں خود اتر کے اس میں سے پانی لیتا، کہ میری دیکھا دیکھی سب جائیں گے، پھر اس کے بعد ذمہ داری کی تمہارے پاس سے لوگ لے ہی نہ لیں، اس لیے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی طلب کیا. تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے حضرت فضل سے کہ جاؤ اپنی والدہ سے صاف ستھرا پانی لے کر آؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے اسی میں سے پانی پلاؤ، زمزم میں سے. بھرواتے تھے پانی، جو متعین جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھر کے دیتے تھے. ہمیشہ ذمہ داری یہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، انہوں نے تلاش کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. اس وقت یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہ مسجد کے قریب یا مسجد میں ہی اس زمانے کے اعتبار سے گڑھے کھود دیا کرتے تھے، اور اس میں زمزم کا پانی اور پھر اس کے اوپر کشمش وغیرہ یہ ڈالتے تھے، تو ایسا چپچپا اور میٹھا میٹھا پانی ہو جاتا تھا کہ ہونٹ چپک جایا کرتے. سبحان. اور یہ کہ بہار شریعت میں فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ آب زمزم کے کنویں میں جھانکنا دیکھنا، اس کو یہ نفاق کو دور کرتا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس میں سے ایک جو ہے وہ زمزم کو دیکھنا. تو بعض نے کنویں کا دیکھنے کی شرح کی اور بعض نے زمزم کو دیکھنے کی. آب زمزم کو بھی دیکھ لیا تو عبادت ہے. جی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم کو بنیت عبادت دیکھنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو پی کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. المسلک المتقصد المعروف مناسک لملا علی قاری علیہ رحمت اللہ باری، پیج نمبر 495 میں 495. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یوں مطلب یہ کہ یہ پہلے مطاف شریف جو تھا نا، یہ اپنے جو مقام ابراہیم اور کعبہ شریف اس کے درمیان لوگ طواف کرتے تھے، اور اس کے باہر وہ ریت وغیرہ بچھی رہتی تھی، وہاں کبوتر بیٹھتے تھے، دانے. میں نے نہیں دیکھا، لیکن ایسے آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے دیکھا ہی ہے. ایسی تصویریں موجود ہیں. جی ہاں جی. تو کبوتر بیٹھ، پھر یہ آہستہ آہستہ یہ مطاف کی توسیع ہوتی گئی. تو یوں تو کعبہ شریف کے گرد پھرنا، یہ بھی مطاف جو اب یہ توسیع والا، اس میں بھی طواف تو ہو جائے گا نا. کعبے کے تو گرد گھوم ہی رہے نا، اوپر سے طواف کیا جاتا ہے، یہ بھی طواف ہو جائے گا. ماشاءاللہ. کمپیوٹر کو کیا ملے گا؟ انشاءاللہ بی بی حاجرہ کمپیوٹر کو 2600 روپے کیش، اور ان کے والد صاحب کے لیے انشاءاللہ مدنی باکس تحفے میں دیا جائے گا. میری طرف سے دعا ملے گی انشاءاللہ. اللہ حاجرہ کمپیوٹر کو عالمہ باعمل مفتیہ اسلام و دعوت اسلامی کی بہترین مبلغہ بنائے. اور یہ مہندی لگے ہاتھ بھی دکھانا چاہتی ہے، لگتا ہے نا، کپڑے سے باہر رکھے، چوڑیاں بھی پہنی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے امی ابو کے ساتھ آپ کو حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے. سارے گھر والے جتنے بھی ہیں، بال بچے، آپ کے امی ابو کے سب کعبہ دیکھیں، سبز گنبد دیکھیں، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، آب زمزم پیئیں وہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب اتنی دعائیں دے دی، آپ کے ابو کو بولو کہ 12 ماہ
کہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں شکرانے میں. الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ایک دو ریکارڈڈ سوال چلیں، پھر کافی قربانی کے تعلق سے سوالات ہیں وہ بھی مجھے کرنے ہیں. وہ حاجی عمران آپ کا یہ سلسلہ تو میں نے تھوڑا دیکھا، بڑا مزے کا ہوتا ہے، پورا دیکھ نہیں پاتا، میرا ٹائم ہے وہ آپ کا تو میں مطلب اتنا مزے کا تھا. اس میں ایک مدنی بہار بڑی پیاری تھی. ایک اسلامی بھائی نے کہیں عرب امارات سے غالباً کال کی تھی، وہ سنائی گئی اس آپ کے سلسلے میں کہ حاجی عمران 8 سال پہلے آئے تھے. تو میں بھی شوق میں چلا گیا، میں تو اس فیلڈ میں تو تھا نہیں، پہلی باری میں وہ تو کہیں بیان کیا انہوں نے، تو میں نے بیان سنا تو میرے تو بالکل انداز ہی چینج ہو گیا. سارے گناہوں سے توبہ کی اور میں الحمدللہ اب تک میں استقامت ہے، اور مطلب یہ کہ بالکل ان کی زندگی بدل گئی آپ کا بیان سن کر. یہ اس نے میں بتایا تھا. مرحبا، آپ کو مبارک ہو. اللہ ان کو بھی استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے. واقعی دعوت اسلامی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. یہ عبادت سکھاتی ہے، گناہوں سے ہم کو بچاتی ہے اور نیک رستہ دکھاتی ہے. مکہ مدینے کا عشق دلاتی ہے، خوف خدا دلاتی ہے، عشق مصطفیٰ دلاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عشق صحابہ و اہل بیت دلاتی ہے، عشق اولیاء کرام دلاتی ہے. دعوت اسلامی ہے. اس کو میں آپ کو مشورہ دوں گا، کبھی بھی مت چھوڑنا. لوگ دھکے مار کے نکالے تب بھی نہیں نکلنا. آپ کا وہ میں نے جو ایک لفظ سنا تھا، عبدالحبیب بھائی کو یاد ہوگا، کہ دعوت اسلامی جو بگے جین جو تصور نے، یہ جو آپ کا یہ جو تھا نا وہ وائس میسج صوتی پیغام ورڈ، یہ اتنا مطلب کہ وہ اس میں مزہ آیا، بہت مزہ آیا، لذت ملی اس کی. ہاں میں بولا، مجھے یاد ہے کوئی ابھی حال ہی کوئی ایسی بات جی ابھی کہ یار میرا کم از کم ایسا ہے کہ دعوت اسلامی کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتا. ساری آپ نے نعت خوانوں کے لیے میسج، عارف بھائی موجود ہیں، انہی کے لیے میسج تھا اور اسی میں آپ کے یہ الفاظ تھے. انہوں نے سیدی قطب مدینہ کی منقبت یار زبردست ماشاءاللہ پڑھی ہے، اللہ برکت دے، بہت پیاری پڑھی ہے. آج مدینے میں چوتھی شب بھی ہے مولانا ضیاء الدین مدنی کی. آج وہاں ہے، کل ہمارے یہاں عرس ہے. میں نے تو اس سال ثواب نیاز کی نیت کی ہوئی ہے، کل انشاءاللہ کروں گا. کل دادا پیر کا عرس ہے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی کرنا جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مدینہ شریف میں آج ہے، ہمارے یہاں کل ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی کیا منڈی جانا ہے؟ اسکرین جی تیاری ہے الحمدللہ. اچھا تیاری ہو رہی ہے، تیاری ہے. اوکے چلے پھر. یار یہ منڈی جلدی لے جایا کرو یا بچے سو جاتے ہوں گے. اتنا بڑا ہے کہ یہ بچوں کے مناظر ہیں، ان کو خوشی زیادہ ہوتی ہوگی. یہ اتنا بڑا آگے کھڑا کر دیا کہ سید صاحب بھی اس کے پیچھے. اور یہ ٹائم بھی اس کا اناؤنس ہونا چاہیے کہ کل اتنے بجے دکھایا جائے گا، تو بچے تھوڑا یوں بیٹھیں گے. بچوں کے بہانے یار گھر کے دیگر افراد بھی بیٹھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امیر علیہ سنت اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں، اور آج بڑے ہی خوبصورت جانور جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جو کہ بھاری ہیں اور قیمت میں بھی بھاری ہیں. اور دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، لوگ خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ ہم ایسے مناظر دکھانے لگے ہیں کہ اب جو جوڑی آ رہی ہے، تو یہاں پر آئے تو بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جوڑیاں ہیں، تو جو بھی لے گا تو اس کو جوڑی میں ملے گی، ہو سکتا ہے الگ بھی دے دیں. تو یہ اب جو جوڑی آ رہی ہے وہ تقریباً اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ مانگ رہے ہیں 12 لاکھ روپے. تو 2 جوڑیاں انشاءاللہ تعالی یہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین، 2 جوڑیاں ہیں جو کہ آپ کو آتی ہوئی نظر آئیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے 15 لاکھ، پھر انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ نہیں شاید 50 لاکھ، پھر اس کے بعد 70 لاکھ روپے کا جانور جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. یہ دیکھیں جی، یہ لے کر آئیے جی ذرا ان کو.
جی یہ جو آپ دو جانور اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے 12 لاکھ روپے یعنی کہ 6 اور اب یہ جانور جو آ رہے ہیں یہ دو جانور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑے ہی پیارے انداز سے ماشاءاللہ وائٹ اینڈ بلیک مہرون اور یہ کہاں ہیں اس کے مالک صاحب کہاں ہیں یہ دیکھیں بڑے ہی پیارے سے دو جانور ہیں جو کہ کیا مانگے جا رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 15 لاکھ روپے ٹھیک ہے اور اب انشاءاللہ عز و جل یہ دو جوڑیاں اور ہیں وہ ہیں مذکر ہیں جی ہاں بیل وغیرہ وہ جوڑی ہے تو مطلب مذکر کی ہے یہ جوڑی ہے ماشاءاللہ یہ ملاحظہ کیجئے دور دور سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ 25-30 لاکھ روپے اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ابھی ہمارے ساتھ جو ایک بیل ہے جو کہ کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو مدنی چینل کے ناظرین جہاں بھی جلدی جلدی آ جائیے کیونکہ اب ہم آپ کو جو ہے وہ ایک تقریباً 70 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ آپ یہ دیکھیے 70 لاکھ روپے کی جانب بڑھ رہے ہیں یعنی کہ بیل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ 70 لاکھ روپے کس انداز کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کافی آرام آرام سے آگے کی جانب لے آئیے روک دیجیے بھائی روک دیجیے دکھائیں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بلیک رنگ کا خوبصورت سا امیر سنت یہ بھی شاہ فرمائے جو خوبصورت جانور ہیں ان کو دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے ورنہ نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی اس کا وزن وغیرہ کتنا ہے اسفنجا اردو میں کر دیں بھائی آپ آ جائیے اس کا وزن کتنا ہے یہ سر 55 من وزن ہے ماشاءاللہ 55 من اور میں اس کو تھوڑا سا ایک بتاؤں کہ کتنا سائز میں کتنا بڑا ہے کچھ انچی ٹیپ وغیرہ تو نہیں ہے 8.5 فٹ لمبائی ہے سر 8.5 فٹ میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے ایک چل کے دکھاتا ہوں جی میرے قدموں پہ ذرا دیکھیے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریباً 8 قدم چلے ہیں تو یہ جانور جو ہے پھر جا کے جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ وزن میں بھی جاندار ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی سر اس کے مانگ رہے ہیں 70 لاکھ روپیہ 70 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مناسب کیا ہو جائیں گے ارادہ ہے انشاءاللہ 50-45 تک فائنل ہمارے لیے کتنے کا ہو جائے گا ہمارے لیے سر ہوگا 42 کا اچھا جی 42 41 کر لیں 41 چلو کر دیں گے آپ کے لیے چلیں جی مرشد کی نسبت سے جو 41 تک کا یہ ایک ماشاءاللہ اس کو ہاتھ لگانے کا بھی ایک اپنا ایک الگ مزہ ہے امیر سنت سے یہ ایک چند باتیں تھیں انشاءاللہ اور بھی جانور ہیں وہ بھی دکھائیں گے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ جیسے یہ جانور وغیرہ ہیں گاڑی میں بٹھا رہے ہیں یا گھر میں لے کے پہنچے تو اس وقت بڑا ایک گرما گرمی کا معاملہ ہوتا ہے تو اترتے وقت بھی شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ جانور نقصان پہنچا دیتا ہے کسی کو مار دیتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے یا پھر گلی میں جو ہے وہ بچے وغیرہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں یا جانور کسی کو مارتا ہے تو پھر وہ اس کو مارتے ہیں اب یہ سمجھ لیں ایک طریقے سے اس نے مار دیا تو پھر اس کے ڈنڈے سے یا پھر ہاتھ سے یا جس طریقے سے بھی اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا جانور نے اگر مارا تو پھر ہم بھی اس سے کچھ بدلہ لیں یا اس کو معاف کر دیں ذرا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے اس کو معاف کر دیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ معاف کر دیا ہے اب ماریں گے تو یہ سمجھ نہیں آئے گی یہ کائے کو مار رہے جانور ہے جی اب اس نے مار دیا تو اب اس کے احکام ہیں وہ عدالتوں کے لیکن یہ کبھی یہاں یہ قربانی یہ جانور ذرا بدک جاتے ہیں بھیڑ دیکھ کر یا بچوں کی بے جا کھچمتانی سے یا جگہ بدلتی ہے تو اجنبیت ان کو محسوس ہوتی ہے وہ جو جوڑی کر رہے ہیں نا دونوں کو الگ کریں گے نا یہ اکیلا گھبرائے گا جب گھبرائے گا تو ساری لائے گا یا دم ہلائے گا تو کسی کو ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے یہ بھارت جی ان سے
मैं यही कहूंगा कि अगर ये मार भी दें, इनको मारा ना जाए, इनको समझ नहीं आएगी क्यों मारा। अपने नफ्स की आग बुझाने के लिए इसको मारा ना जाए, बल्कि सब्र किया जाए। माफ करने का भी अभी एक ज़ाहिर है कि अब माफ क्या करें इसको। जो इंसानों के अहकाम होते हैं जानवरों के तो ही नहीं। लेकिन जानवर जुल्म करेगा तो इसको भी, इसका क़यामत के दिन भी है, मतलब आपस में एक दूसरे को मारते हैं तो इनका भी बदला लिया जाएगा क़यामत के दिन। फिर इसके बाद ये मिट्टी कर दिए जाएंगे। कीड़ी का भी बदला ले, कीड़ियां भी एक दूसरे पर जुल्म करेंगे तो इनका भी बदला लिया जाएगा। है माशाअल्लाह बड़ा जानदार शानदार जानवर। माशाअल्लाह। अब ये इसको थोड़ा सा 70 लाख का जानवर जो है वो दौड़ता हुआ आ रहा है इस अंदाज से। ये देखिए जी महाराज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अब 70 का किधर रहा बाबू? हाँ अब तो 41 पे हो गया। 41 तो आपके लिए, डिमांड 70 की जा रही थी इसे। इंशाल्लाह और भी कुछ मनाजिर दिखाते हैं। आप बापू ऐसा सरकार ऐसा खुटा देते हैं आदमी को। बाजारी गिर गया उसका। जी जी इंशाल्लाह ताला और मनाजिर इंशाल्लाह दिखाते हैं। और तब तक हम सवालात कर लें बाबू, वो भी अर्ज करते हैं। जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा ये अमीर सुन सर से ये इरशाद फरमाइए कि क्या वजन के साथ जानवर खरीदा जा सकता है? हाँ, अगर उसमें कुर्बानी के शराइत मौजूद होने चाहिए। वजन से खरीदें या दाने के हिसाब से खरीदें। वजन से तो फार्मी जानवरों को बाज वजन से मिलते भी है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये सारे जानवर वजन से नहीं मिल रहे होते, यानी हम देख रहे हैं यहाँ तो ये फी कस देते हैं कि ये जानवर इतने का है, जो भी ये सामने होता है। कुर्बानी का जानवर खरीद कर ज़बह किए बगैर ना किया जाए ज़बह और किसी को दे दिया जाए तो क्या ये देने वाले की कुर्बानी हो जाएगी? कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर किसी को वकील कर दिया ये ने कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना इसको, तो कुर्बानी हो जाएगी, जबकि वो ज़बह हुआ कुर्बानी के औकात में। अय्याम कुर्बानी के अलावा कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने से क्या कुर्बानी हो जाएगी? जी नहीं होगी। ये इरशाद फरमाइए कि अगर किसी का कोई, जैसे कि सुबह तो वो निकला है घर से बाहर और एक्सीडेंट हो गया, फला हो गया, पैसे गिर गए, ऐसे 2 4 5 वाक़े तो उसके साथ पैदर पे हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। अब वो बोले यार आज का दिन जो है ना मेरे लिए बड़ा मनहूस है, तो उसका ये कहना कैसा? तो अस्तग़फिरुल्लाह, कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई वक्त मनहूस नहीं है। सिर्फ वो वक्त उस शख्स के हक में मनहूस है जिस वक्त इसने गुनाह किया। बाकी वैसे कोई दिन वक्त मनहूस नहीं होता। ठीक। एक बड़े जानवर में घर के 7 अफराद हिस्सा मिला रहे हैं और सब ने पैसे एक बराबर अदा नहीं किए। मिसाल के तौर पर किसी ने 12,000 मिला है, किसी ने 10,000 मिला है, किसी ने 8,000, तो इस सूरत में क्या सबकी कुर्बानी हो जाएगी? बेहतर तो यही है कि तमाम के तमाम बराबर मिलाएं। इसमें मुफ्तियान कराम का यानी उलमा का इख्तलाफ है आपस में कि रकम बराबर मिलाई तो इस सूरत में कम ज़्यादा मिलाई तो होगी या नहीं होगी। बाज़ के नज़दीक हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि तमाम के तमाम बराबर बराबर रकम ही मिलाई। अगर कोई ज़िंदगी में पहली बार कुर्बानी कर रहा हो तो उसको किसके नाम पर कुर्बानी देनी चाहिए? जिस पर वाजिब है, शराइत पाए जा रहे हैं, वाजिब है, तो उसको तो हर साल करनी है। हर साल जब जब वाजिब है उसको करनी है, अपने लिए अपनी तरफ से करनी है, अपने नाम पर करनी है। ठीक है। दूसरे की तरफ से करेगा तो इसका वाजिब तो अदा नहीं हुआ ना, वाजिब सर पे रहेगा इसके। हुजूर एक सवाल ये है कि ईद के दिन बाज़-औक़ात कसाई मुश्किल से मिलते हैं या रेट भी ज़्यादा लेते हैं, तो अगर कोई शख्स चाहे कि सुकून से कुर्बानी होगी, वो फिर पीस वगैरह भी ठीक बना के देंगे, पहले दिन रश इतना होता है कि सही काटते भी नहीं हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन कुर्बानी करें तो क्या सवाब में कमी हो जाएगी? ये
पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि मुझे तल्ख तजर्बा हुआ था कोरंगी में, जब इज्तिमा होता है 3 रोज़ा अपना, तो मैंने वो लफ्ज़ कसाई के साथ कुछ मसाइल बयान किए थे, तो कुछ हजरात तशरीफ लाए थे कहीं से, लांडी वगैरह से, बहुत नाराज हो गए थे। हम लोग कुरैशी हैं, कसाई नहीं है, हमको कसाई ना कहा जाए। तब मुझे वहाँ अपने साहिबा ने मुझे समझाया था ये कसाई से ये लोग नाराज होते हैं, यानी ये तोछड़ा लफ्ज है इनके, जिसे हम मेमनी बोलते हैं ना, तो हकारत वाला लफ्ज है कसाई। कसाई का एक माना जालिम भी होता है। इनको या तो कस्साब कहा जाए या गोश्त फरोश इनको कहा जाए। तो किसी कौम की भी दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। खैर आपकी ये नियत नहीं होगी, आपको पता भी नहीं हुआ, कभी अपने मुंह से भी निकल जाता है, लेकिन मैं एहतियात करता हूँ ये लोग भी ज़ाहिर है कि आखिर कसाई यानी कस्साब होना कोई गुनाह तो नहीं है। आजकल तो सहाबा किराम भी गोश्त फरोश थे, और ये ज़ाहिर है कि वरना गोश्त कहाँ से लाते। तो बहरहाल ये कि वो गोश्त फरोश जो है या कस्साब है, तो ये ईद के दिन इनका रेट ज्यादा होता है, पहले से बुकिंग मुमकिन है माहिरीन से। हमेशा कुर्बानी ये माहिरीन से ही करवाए, वरना वो क्या वो माहिर नहीं होता ना, चाहे ईद का दिन हो चाहे आखिरी दिन हो, इनकी छुरी सुतली नहीं काट सकती, गर्दन क्या काटेगी, नहीं कट रही होती, बड़े जोर लगाते हो, जानवर ऐसा तड़पता है, नहीं काट सकते। इसलिए वो माहिर जो होता है ना, रात दिन जिनका काम होता है, स्लोटर हाउस वाले खासकर, इनका रेट भी हाई होगा और काम भी इनका सुपर क्वालिटी का होगा। तो इसलिए पहले से या तो बुकिंग करवा लें, या जहां माहिरीन होते हैं वहां से जाकर देख ले, कोई मिल जाए। तो ईद के दिन सबसे ज्यादा शायद वो कुर्बानी होती होंगी, तो ईद के दिन की फजीलत ईद ही को मिलेगी, चाहे गोश्त फरोश मिले, काटने वाला मिले ना मिले, जो शरीयत ने फजाइल मुतय्यन किए। अब मैं तो उसको बदल नहीं सकता ना, या आपकी सुस्ती की वजह से या आपकी कंजूसी बोलूं क्या बोलूं, इसकी वजह से थोड़े पैसे में कटवाने और फजीलत में दिला दूं आपको ईद की, तो ये मेरे को इख्तियार दिया नहीं गया है, ये खुश तबई के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। इसलिए ईद की कुर्बानी ज्यादा अफजल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। उधार रकम से कुर्बानी करना कैसा, जायज या नाजायज? जायज तो है, बिल्कुल जायज़ भी, और बात सूरतें तो ज़रूरी होंगी ना, कि जैसे कुर्बानी उस पर लाजिम है और पैसे इसके पास नहीं है, कोई चीज़ मौजूद है जिसको बेच के वो कर सकता, बेचना नहीं चाहता तो फिर उसको उधार लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल जायज़ है और इसके पर वाजिब है, और उस वजह से वो कर्ज लेके कर रहा है तो वह वाजिब भी उसका अदा हो जाएगा। इन्हें कर्ज लेकर भी इन्हें इस पर वाजिब है, वो पैसे छुटे नहीं है इसके पास, माल में फंसे हुए या है थोड़े बहुत, तो उसको जरूरत है कि दीगर कामों में, तो अगर वो या वैसे ही अगर वो कर्जा लेकर भी कुर्बानी कर रहा है तो कुर्बानी हो जाएगी उसकी। सवाल ये आया है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, हमारी वालिदा हयात हैं, तो हम बहनों ने कहा जब तक अम्मी हैं हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे, हमारा ऐसा कहना दुरुस्त है? तो आपस में मिलकर तो रह तो सकते हैं। अब ये सूरत काफ़ी डिटेल तलब है, इसमें ना हिस्सा लेना ये एक होता है कि छोड़ देना बिल्कुल, तो विरासत का माल बिल्कुल लिया नहीं छोड़ा जा सकता, यानी कोई कहे कि अपने हिस्सा लेता ही नहीं हूँ तो ये इसको इख्तियार नहीं है, शरीयत की तरफ से इसका ये हिस्सा मुकर्रर है, और अभी कोई तकसीम कारी नहीं हो रही और बाद में तकसीम कारी करेंगे, जब तक लोग रह रहे हैं उसके अंदर तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कब्जे में ले पहले, कब्जे में ले दे तो जायज़ है। नॉर्मली होता है ऐसा मुफ्ती साहब के जैसे वालिद का इंतकाल हुआ और वालदा होती हैं तो लोग कहते हैं अभी नहीं बंटवारा करना, अम्मी है ना, उनके बाद जो होगा तो होगा, तो उसमें बाज़-औक़ात कॉम्प्लिकेशंस तो हो जाती है ना कि अगर उस दौरान किसी वारिस का इंतकाल हो गया तो फिर मामलात डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो कोई कैलकुलेशन करके लिख नहीं लेना चाहिए कि कितना किसका हिस्सा है, या बाद में ही अम्मी के बाद ही वो करें जो करें? बहुत सारे इसमें सूरतें बनती हैं जी, यानी इसमें वालिद का इंतकाल हुआ है, अगर विरासत वालिद ही की है
تو پھر بعد میں کسی وارث کے انتقال سے یوں فرق نہیں پڑے گا کہ اس کی اولاد کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. نواسا پوتا وغیرہ جو بنتا ہے. اگر وارث والد صاحب کا نہیں، مال والدہ کا ہے اور پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے کسی وارث کا، تو پھر آگے ملنے کا نہیں ہے. بہرحال جب بھی اسی نوبت پیش آئے تو وراثت کے مسائل میں بہرحال مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ان سے باریکیاں بہت ہیں اس میں، اتنی باریکیاں ہیں. اب آپ جو بولتے ہیں لکھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے نا. کہ بیٹے ہیں تو اسی میں کاروبار کر رہے ہیں، کام پیسے بڑھیں گے کریں گے، وہ لکھنا مفید نہیں ہوگا. ہیں بہت مسائل اس میں، ان پر عمل نہیں ہو رہا. عمل بہت دشوار ہے، کر نہیں رہے لوگ. سوال آیا ہے کہ میں اکثر 4 نمازیں پڑھتا ہوں مگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، ایسا کیا کروں کہ فجر میں میری آنکھ کھل جایا کرے؟ یوں ذہن بنا ہے کہ اگر فجر کے ٹائم پر پکنک پر جانا ہو تو آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. فلائٹ ہو رات کے 4 بجے یا 5 بجے تو آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی. حالانکہ فلائٹ مس ہو گئی تو جہنم کا عذاب نہیں ہے. فجر اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے مس کی تو جہنم کا عذاب ہے. یہ کہ ذہن بنائے اپنا، اس کے ثواب پر نظر کرے، ان کے عذاب پر نظر کرے، اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کا خوف دلائے اور ڈرائے. کوشش کرے. کوشش سے تو آدمی بہت کچھ پا لیتا ہے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کئیوں کا یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے ان کو اندازہ کہ اگر ہم رات جلدی سو جاتے ہیں، جیسے آج کے 9:15 بجے عشاء کی جماعت ہے، اور کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں 10 بجے یا 10:30 بجے سو جاؤں گا تو میری فجر میں آنکھ کھل جائے گی. اس کے باوجود بھی اگر وہ 1 بجے 2 بجے یا لیٹ سوتا ہے جس کی وجہ سے کہ آنکھ نہیں کھلتی، اور اب وہ اس پر کہتا ہے کہ کیا کروں میں ایسا کہ میری آنکھ جلد کھل جائے، تو ایسوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ ہوتا یہی ہے، جلدی سونا ہی پڑے گا تو لازم اس کے لیے. جبکہ اس کا اپنا تجربہ ہے، لیٹ سوتا تو بلکہ جماعت بھی اگر جاتی ہے اس لیٹ سونے کی وجہ سے تب بھی اس کے لیے لازم ہے کہ یہ جلدی سو جائے. یا لیٹ سوتا ہے بھلے لیٹ سوئے، لیکن اس کے بعد اور کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ اس کی جماعت نہیں جائے گی اس لیٹ سونے کی وجہ سے، تو لیٹ سونا ضروری نہیں ہے. کوئی کسی کو بول دیا یا الارم سیٹ کر لیا. اب تو موبائل فون میں زوردار الارم ہوتا ہے. اب بعضوں کی الارم سے بھی آنکھ نہیں کھلتی، تو کسی کو بول دے، کوئی قابل اعتماد ایسا فرد ہو کہ جو اٹھا دے. ورنہ یہ کہ اور کوئی صورت نہیں ہے تو جلدی سو لے. جماعت بھی نہیں جانی چاہیے، نماز جانا تو بہت دور کی بات ہے. برابر احساس ہونا چاہیے. جی سید صاحب، آپ کی زیارت ہو رہی ہے. جی آج صاحب، ابھی ہم موجود ہیں اپنا مویشی منڈی میں اور کچھ جانور دکھانے لگے اور کچھ جانور دکھا کے ہم کچھ امیر السنت سے سوال عرض کریں گے. یہ ایک جانور ہے، اس کے سنگ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ شاید یہ سنگ کی جگہ ہے. ذرا اگر کیمرہ مین اس کو قریب سے دکھا سکے نا، یہ دکھائیے جی. یہ اسی طرح یہ شاید نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے. اور بھی یہاں پہ جانور نظر آ رہے ہیں اس قسم کے کہ جن کے سنگ یہ دکھ رہے ہیں. یہ اس جانب سے تو پھر جو ہے پیچھے بھی کچھ اسی قسم کے جانور ہیں، آگے بھی میں کچھ یہی اسی قسم کے جانور ہیں کہ یہ ایک نشان جو ہے وہ لگ گیا ہے. اور اس جگہ پر یہ اگر دکھا سکیں ہمارے کیمرہ مین اسلام بھائی، کہ اس کے سنگ جو ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہے کہ بعد میں وہ جو ہے کھال کو جو ہے سی دیا گیا. اچھا، یہ جو جانور نظر آ رہا ہے یہ براؤن رنگ کا، اس کے تھوڑے تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں یہ سنگ. یہ ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا جانور، اور اس کے تھوڑے تھوڑے سے سنگ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں جانور بھی بڑا پیارا سا ہے. اور یہ بالکل قریب سے ادھر آئیے آپ ذرا، یہ دیکھیں آپ. پھر بعد میں بال وغیرہ بھی آ گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کے سنگ ہی نہیں ہے نا، اس کے سنگ نہیں تھے. تو یہ ہمارے ساتھ یہ اسلام بھائی موجود ہیں، یہ کچھ سوال عرض کریں گے امیر سنت. جی امیر سنت سے میرا سوال یہ تھا کہ یہ جانور کے سنگیں کاٹ دیتے ہیں، یہ خوبصورتی میں آئے گا عیب میں؟ جی امیر سنت، یہ خوبصورتی میں آ گیا یا اس کے جانور کاٹ کے یہ عیب بن گیا کہ ایسے جانور کی قربانی میں کچھ مسائل ہے کہ عیب پیدا ہو گیا؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. زخم بھر جانے کے بعد اب عیب نہ رہا تو ان کا زخم تو نظر نہیں آ رہا،
अब ये ज़ाहिर है कि ये हुस्न है, और बड़े बड़े सींग होते हैं तो फिर तो उसके अलग मतलब देखने की सूरत होती है, ग्राहक उसको हाथ नहीं लगाएगा। बेल तो बेल सींग कट जाने से बेल ही रहेगा, बछड़ा नहीं बन जाता, लेकिन बहरहाल आजकल ये ट्रेंड है। अब इस पर भी थोड़ी रहनुमाई फरमा दें कि जैसे ये ट्रेंड है और उसके लिए जो किया जाता है, जिस तरह इनके सींग निकाले जाते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? ये इतना खौफनाक मंजर होता है। अभी कोई क्लिप आया होगा तो किसी ने दिखाने को, मैंने खोला, शायद मैं समझ गया, मैंने नहीं देखा, बंद कर दिया। मैं इतना देख नहीं सकता, ऐसी मतलब इसको अजियत होती है। मुझे किसी ने कहा था कि तुम देख नहीं सकोगे, ये इतना अजियत देते हैं इसको। टेक्निक से ये जिंदा सींग उखाड़ते, यानी कि अगर किसी का बाल खींच के उखाड़े तो कैसी तकलीफ हो। खाली बाल इतना दुश्वार नहीं है, सींग नाखून को खींचे कितनी तकलीफ होती है। नाखून खींचने की तो बाकायदा ये टॉर्चर करते हैं इस तरह, मतलब, या पुलिस जो होती है वो बाजू का मुजरिमों से उगलवाने के लिए नाखून खींचते हैं, सुना है। तस्वुर ही कंपा देने वाला है। ये सींग तो कितना उसको तकलीफ होती होगी। ये कहीं जुल्म में आएगा, क्योंकि यहाँ वो उसूल नफ़ा। पिछले साल भी आपने काफ़ी डिटेल्स के साथ इस पर गुफ्तगू फरमाई थी और बयान फरमाया था कि इस तरह करना दुरुस्त नहीं है बहरहाल, क्योंकि ये नफ़ा जो इस तरह का ले रहे हैं उसके लिए जिस तरह की तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है। ऐसी तकलीफ़ है, इससे मना फरमाया उलमा ने कि इस तरह तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। ये मतलब ये सींग जो इस तरह निकालते, ये नहीं निकालने चाहिए, मना है। इससे जानवर को अजियत बहुत होती है। अगरचे जानवर खूबसूरत हो जाता है, लेकिन अजियत बहुत होती है। अब ऐसा जानवर है जिसके निकाले गए और वे जख्म भर चुके हैं और सींग भले नजर नहीं आ रहे, इसकी कुर्बानी हो जाएगी अगर कोई और इसमें ऐसा ऐब नहीं है जो कुर्बानी के लिए रुकावट हो। ये अभी चंद सालों से ये ट्रेंड चला है, पहले नहीं था। बड़े बड़े सींग वाले पहले जानवर होते थे, अब ये निकाल देते हैं। ये लोग समझते हैं बछड़ा है, हालांकि इसमें बड़े मियाँ भी होते होंगे, बुजुर्ग, लेकिन ये समझ नहीं पड़ती। अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आसिफ बाबुल मदीना कराची। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है बेहिसाब मगफिरत की दुआ फरमा दें। मालूमात ये लेनी है कि हज़रत ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्हें कुतुब मदीना ये पुकारा जाता है, तो इसके माना अगर आप इरशाद फरमा दें। औलिया किराम की एक किस्म कुतुब, तो उलमा किराम ने आपको मदीना शरीफ का कुतुब कहा है, कुतुबुल मदीना। जैसे गौस, ये भी औलिया किराम की एक किस्म है। अबदाल, औताद, यूं कुतुब, अकताब। आला हज़रत एक शेर याद आ गया, सारे अकताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। गौस पाक की शान में है, सारे अकताब जहां, सारे अकताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सरकार गौस आज़म तो कुतुबुल अकताब है, कुतुबों के भी कुतुब है, सरदार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। पूछना ये था कि क्या आपको कभी ये सादत मिली है कि आपने मदीने की गलियों को बुहारा हो?
یہ شعر کا مطلب ہے، یہ اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا یہ مقطع ہے، آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص شامل کر دے تو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو یہ دعا مانگی اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ اللہ کرے کہ وہ دن مجھے نصیب ہو کہ میں مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دوں، وہ ہرا کروں، میں نے جھاڑو دوں، جھاڑو نکالوں۔ تو یہ کبھی اب ہمارا تو خالی وہ ظاہر ہے کہ باقاعدہ کسی جھاڑو نکالنے والے سے جھاڑو لے لیا درخواست کر کے، اور پھر یوں 2-4 بار یوں کر لیا زمین پر، اور اب دل کو منا لیا کہ میں نے مدینے گلیاں بہار لی، ایسا ہی ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں، مسجد نبوی شریف میں بھی قدیم کو نسل در نسل میرے گھر چلے آ رہے ہیں حضرات، وہ لوگ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد لائن سر وہ اسی طرح وہ جھاڑو سے برکتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے میری ترکیب بنا دی، تو یہ مطلب ان میں بھی عاشقانہ رسول تو ہوتے ہیں نا، یہ تو کسی نے مطلب مجھ پر شفقت فرمائی تھی، اپنا جھاڑو دیا تھا، تو میں نے وہ مسجد نبوی شریف میں بھی یوں گھمانے کی سعادت حاصل کی تھی، الحمدللہ۔ کاش یہ سعادت بار بار ملتی رہے۔ خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ آمین۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے شاہ صاحب بھی وہاں کچھ نعرے لگا رہے ہیں، اور آخری تھوڑی حاضری۔ جی ماشاءاللہ، جی شاہ صاحب آخری منڈی میں جمع۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ عاشقان رسول موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی جنتی جنتی والے نعرے لگاتے ہیں اور سب جواب دیں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان غنی بھی جنتی جنتی، حضرت علی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، جنتی 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 جنت، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، انشاءاللہ عز و جل کل پھر انشاءاللہ تعالی تقریباً 10:30 بجے کے آس پاس مدنی چینل پر آپ مویشی منڈی کے مناظر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 10:30 بجے اعلان ہو گیا ہے، بچوں کو جگہ لینا 10:30 بجے تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کس مہینے میں ادا فرمائے؟ جواب ذوالقعدہ میں. سوال نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت بتائیے. جواب ابو الزیفان. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کام شروع ہوئے ان میں سے کوئی 2 کام بتائیے. جواب نمبر 1 ممبر پر خطبہ پڑھنا، نمبر 2 مہمان نوازی، نمبر 3 ملاقات کے وقت گلے ملنا. یہ 3 اس میں ہیں، ویسے 2 بتانے تھے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابو بکر اتاری کراچی، غلام رسول قادری ملتان شریف، بنت ریاض ٹیکسلا کینٹ، اللہ بخش میاوالی، محمد عامر مشتاق اتاری جنگ، رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو، بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت سرور اتاریہ کراچی. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات کل عشاء کی اذان تک ٹیکسٹ میں جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1، خواتین میں کان چھیدنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ سوال نمبر 2، صفا و مروہ کے درمیان چلنا دوڑنا کس کی سنت ہے؟ سوال یہ، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا کس کی سنت ہے؟ بی بی حاجرہ چلی بھی تھی دوڑی بھی تھی. سوال نمبر 3، آب زمزم کے کنویں میں دیکھنا کس چیز کو دور کرتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ